بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی فضل کریم کا بیان جاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر جو مسنون دعاؤں کے اندر دعائیں بتائی ہیں، آپ ہر دعا کے اوپر غور کریں۔ ہر دعا کے اندر اللہ کی محتاجی کو بیان کیا ہے۔ کھانا کھا رہے، کھانا خود کما کر لائے، خود گھر والی نے پکایا اور ہم نے کھایا، لیکن کھانے کے بعد اللہ کے نبی دعا کیا سکھا رہے؟ اللہم اطعم من اطعمنی واسقِ من سقانی، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اے اللہ، تعریف تیرے لیے ہے، تو نے ہی ہمیں کھلایا، تو نے ہی پلایا، تو ہی کھلانے والا۔ سو کر اٹھے تو الحمدللہ الذی احیانا، یعنی تم نہیں اٹھے، تم کو کسی نے اٹھایا نہیں، اب اللہ کو یاد کر رہے۔ اے اللہ، تو نے ہی سلایا اور تو نے ہی اٹھایا۔ ہر کام میں اللہ کی محتاجی کو بیان کیا جا رہا۔ آپ ہر دعا کے اندر دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محتاجی کو اللہ کی طرف منسوب کیا۔ صحابہ کرام کو بھی جانچا گیا، کبھی مال سے الگ کر دیا، اپنا مال چھوڑو۔ تبوک کے اندر جو دعوت تھی، اپنے کھجور کے باغات کو چھوڑو، حالانکہ کھجور پکے ہوئے ہیں اور توڑنے کا وقت قریب ہے، اور ادھر حکم آ گیا سب کچھ چھوڑو، اللہ کے راستے میں جانا ہے۔ اب یہ صحابہ کی آزمائش تھی کہ کیا تم پکے ہوئے کھجور کے باغوں کے محتاج ہو یا اللہ کے حکم کے محتاج ہو، اللہ کی ماننے کے محتاج ہو؟ یہ صحابہ کی آزمائش ہوئی۔ کبھی رشتہ داروں سے چھڑوایا، کبھی خاندان سے چھڑوایا، کبھی اپنی قوم سے چھڑوایا، کبھی اپنے وطن سے ہٹایا۔ یہ ہر چیز میں صحابہ کی آزمائش کی کہ ان کو وطن کی ضرورت ہے، رشتہ دار کی ضرورت ہے، یا اللہ کے دین کی ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے یا مخلوق کی ضرورت ہے۔ اللہ آزما رہے کہ اب یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو ہر حال کے اندر صحابہ نے اپنی عمل کو کر کے دکھایا کہ ہمیں تو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کی ضرورت ہے۔ ہمیں نہ باغوں کی ضرورت، نہ مال کی ضرورت، نہ رشتہ داروں کی ضرورت، نہ ہمیں کوئی وطن کی ضرورت، کچھ بھی ضرورت نہیں۔ فتح مکہ کے بعد سارے مشرکین مکہ خالی کر کے بہت سے نکل گئے۔ وہ مکانات خالی پڑے ہیں جو پہلے صحابہ اس کے مالک تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جاؤ اپنے مکانوں پہ قبضہ کرو، اللہ نے تمہیں پھر سے دے دیا۔ کہنے لگے نہیں نہیں، ہمیں حضور یہ مکانات ہم نے اللہ کے لیے ہجرت کا حکم آیا تھا تو اللہ کے حکم پر چھوڑا تھا، اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ جسے چاہیں اسے دے دیں، ہمیں اب اس کی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ اور اس کے نبی کی ضرورت ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دعا پر خوش رہی۔ ہماری اور آپ کی طرح نہیں، آپ کی بھی ضرورت ہے اور ان کی بھی ضرورت ہے، ہمیں اس کی نہیں، دونوں کی ضرورت ہے، بلکہ دونوں میں تعین کرنا پڑے گا کہ ان دونوں میں تمہیں کس کی ضرورت ہے، آپ کس کے محتاج ہیں۔ حضرت فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی
اور کہا ہمارے باپ آپ کے پاس بکریاں بہت ساری آئی ہیں، ان میں سے ایک دے دو۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے بیٹی، اگر تو چاہے تو میں تجھے بکری دوں اور تو چاہے تو میں دعا دوں، کوئی بھی ایک چیز دے دوں۔ ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ دونوں دے دو۔ اپنی لڑکی سے کہنا کہ چاہے تو مجھے پلنگ زیور وغیرہ دے دو یا چاہے دعا دے دو۔ اگر کہا جائے کہ یا تو دولت دے دو یا دعا دے دو تو کون سی چیز پسند کریں گے؟ لیکن یہ فاطمہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو بکری بھی دے دو اور دعا بھی دے دو، بلکہ کہنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو دعا کی محتاج ہوں، مجھے آپ دعا دے دیں۔ لیکن خدا جزائے خیر دے حضرت فاطمہ کو کہ انہوں نے کہا بکریاں تو کتنے روز کام آئیں گی، بس آپ تو میرے لیے دعا کر دیں جو ہمیشہ آخرت میں کام آنے والی ہے، بس خدا ساتھ ہو جائیں، یہ ہے اصل۔ تو مخلوق سے مستغنی ہو کر خالق کے محتاج ہو جائیں، یہ ہے اصل ہماری کامیابی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر رہے تھے، آپ کی عادت تھی ہر اچھے عمل کو اپنے دانے طرف سے شروع کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا حضرت عباس آپ کی داہنی طرف کھڑے ہو گئے تھے، آپ نے چچا کو نظر انداز کر دیا۔ اس پر ایک آدمی بولا حضور اللہ سے ڈریے، انصاف کیجئے۔ جیسے آج کل ہم نے مسلمانوں نے اللہ رسول کو نہ جانا، کیونکہ ہم انصاف اس کو سمجھتے ہیں کہ سب کو برابر سرابر ہو، حالانکہ غور کرو اللہ نے سب کو برابر سرابر دیا ہے۔ اب اگر اللہ جل شانہ نے سب کو برابر سرابر نہیں دیا تو کیا اللہ جل شانہ نے انصاف نہیں کیا؟ اللہ نے کسی کو فقیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو مالدار بنایا، تو کیا اللہ نے انصاف نہیں کیا؟ اللہ نے سب کو برابر نہیں بنایا، انصاف کو وہ جانتا ہے۔ اب اس طرح اس شخص نے اللہ کے نبی کی تقسیم پر اعتراض کیا اور کہا کہ حضور انصاف کیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کی مخلوق میں اللہ سے ڈرنے والا مجھ سے زیادہ کون ہو سکتا ہے؟ اگر میں انصاف نہ کروں تو کون انصاف کرے گا؟ ایک صحابی نے اعتراض کرنے والے پر غصہ کرتے ہوئے کہا اے اللہ کے نبی اجازت ہو تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ فرمایا اسے چھوڑ دو۔ پھر فرمایا میرے بعد ایک فرقہ ہوگا جو میری امت پر اعتراض کرے گا، چنانچہ آپ کے بعد ایک فرقہ پیدا ہوا خارجی کا، اور یہ اس کا سردار بنا، یہی اعتراض کرنے والا، اور خارجی کی بنیاد اسی سے چلی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا اپنے چچا حضرت عباس کو کچھ نہ دیا، کیونکہ اگر اپنے رشتہ داروں کو دیتے تو ہر طرف اعتراض ہوتا اور کہتے کہ دیکھو اپنوں کو نواز رہے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام جانتے تھے کہ جسے نہ دیا گیا وہ حضور کا خاص، اور جس کو دیا گیا وہ خاص نہیں ہے۔ جیسے بیٹی کو بکری اور مال غنیمت حضور نے نہیں دیا بلکہ بیٹی کو دعائیں دے دی۔ حنین میں مال غنیمت جمع ہوا اور بے شمار ساز و سامان، بھیڑ بکریاں اور جانوروں کی بہتات تھی، مگر پوری وادی سامانوں سے بھر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ سامان کو گور گور کر دیکھ رہا ہے، جیسے اس نے کبھی اتنا مال دیکھا ہی نہ تھا۔ آپ نے پوچھا کیا تو نے کبھی اتنا مال اسباب دیکھا ہے؟ اس نے جواب دیا میں نے تو کیا، میرے باپ دادا نے بھی کبھی نہیں دیکھا۔
آپ نے ارشاد فرمایا جا میں نے تجھے یہ سب دے دیا۔ یہ وہ سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ نبی کے رشتہ دار محتاج اور ضرورت مند ہیں، ان کو نہ دیا اور مجھ اجنبی پر سارا کے سارا خرچ کر دیا۔ یہ دلیل ہے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے کلمہ پڑھ لیا اور کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جیسے دل میں ایمان آیا، نبی کا زمانہ تھا، فوراً اس کے دل میں سے دنیا کی محبت ختم ہو گئی اور کہنے لگا حضور مجھے اب اس کی ضرورت نہیں، مجھے جنت کی ضرورت ہے، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اگر مومن کے ایمان کا خطرہ نہ ہوتا تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ کفار کے مکان کے در و دیوار کو سونے چاندی کا بنا دے، لیکن مجھے مسلمانوں کے فقر کی وجہ سے ایمان کے جاتے رہنے کا ڈر ہے، اس لیے ایسا میں نے نہیں کیا۔ یعنی کافر ان کو خدا سونے چاندی کے مکان دے دیں اور سونے چاندی کے مکان کی سیڑھیاں دے دیں اور ہر قسم کے ہیرے جواہرات کے دروازے بنا دیں، پھر بھی ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے، لیکن مسلمان اپنا ایمان چھوڑ بیٹھے گا کہ کافر ہونے سے بہت کچھ ملتا ہے۔ نبی دنیا تقسیم کر رہے ہیں دوسروں میں اور اپنے گھر میں فاقہ ہے۔ آج لوگ تبلیغ کی کام کرنے والوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد میں زکوٰۃ اور صدقات خیرات بھی ہے، تو اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ یہ بھی خدا کا حکم ہے اور تبلیغی کام کرنے والے انتہائی مشقت اور تکلیف میں وقت گزار رہے ہیں، لیکن اگر ان کی اجازت مل جائے تو سوال ہوگا کہ مال کس پر خرچ کیا جائے، تو فضائل سنانے والے کہیں گے ہم ضرورت مند ہیں، ہم کو دو۔ زکوٰۃ کا حکم کب دیا؟ خدا کرے ہماری سمجھ میں یہ بات آئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اور صدقات کا حکم دیا تو سب سے پہلے اس کو اپنے گھر والوں پر، اولاد پر اس کو حرام کر دیا کہ نبی کی اولاد اور گھر والوں پر زکوٰۃ صدقہ حرام ہے، یہ اعلان کر دیا، اور قیامت تک آنے والی اہل بیت حضور کے خاندان والوں پر زکوٰۃ اور صدقات کو حرام کر دیا۔ یہ ہے کمال کی بات کہ ساری امت سے خرچ کرانے کی بات کرنے والے اپنے اوپر خرچ کی بات نہیں کرتے۔ اب آپ نے سمجھا ہوگا کہ خرچ کرنے کی فضیلت بتانے کا حق اس کو ہے جو پہلے اپنے آپ کو اس سے محروم کر دے۔ حضرت حسن نے بچپن میں صدقے کے مال میں سے ایک کھجور، چھوٹے بچے تھے، اٹھا کر منہ میں ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق میں انگلیاں ڈال کر نکلوا دی، قے کروا دی اور کہا کہ بیٹے یہ مال اپنے لیے جائز نہیں۔ کیا عجیب معاملہ ہے، بھوک اپنے گھرانوں کے لیے اور غذا ہے باہر والوں کے لیے۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ نے یہ انصاف کے خلاف کیا؟ حالانکہ فتوحات کے موقع پر لوگوں نے آ کر کہا کہ اگر آپ یہ شرط منظور کر لیں کہ اسلام لانے کے بعد فتوحات میں ہمارا حصہ ہوگا تو ہم اسلام قبول کرتے ہیں۔ ان کو آپ نے صاف جواب دیا کہ اس نیت سے تمہارے اسلام لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر قربانی میں حصہ لگانا ہے، مجاہدوں میں لگانا ہے تو پھر آ جاؤ، تمہارا ایمان قبول ہے۔ حضرت عباس کو مال غنیمت میں سے کچھ نہیں دیا۔ جب سب ختم ہو گیا تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس کی طرف توجہ کی اور کہا
कल मैं सुबह को घर पर आऊंगा और सब अपने छोटे बड़ों को जमा करना। हजरत अब्बास ने ख्याल किया शायद कुछ बचा कर रखा होगा जिसे लेकर आप सुबह आएंगे। आपने सुबह आने को कहा है, लेकिन आप सुबह तशरीफ लाए तो आपके हाथ खाली थे। फरमाया अब्बास चादर बिछा दो और घर के छोटे बड़ों को इस पर बिठा दो। फिर आप अंदर तशरीफ लाए और चादर के 4 कोनों को बीच से पकड़ लिया, इस हाल में कि घंटे भर तक उनको दुआएं दी। देखिए, माल में से कुछ नहीं दिया बल्कि सिर्फ दुआएं दी, औरों को माल से नवाजा। क्या हम इस तकसीम पर राजी होंगे? अगर नहीं तो जो दौलत हुजूर लेकर आए, क्या मैं इससे मुस्तगनी बेपरवाह हूँ या नहीं? आज तो दीनदार से दीनदार भी माल की ज़रूरत को महसूस करता है। हम ज़रूरत का इनकार नहीं करते, लेकिन जब दीन का और माल का मुकाबला हो जाए तो आदमी को दीन की बात पर तरजीह देनी चाहिए। बयान जारी है, इंशाअल्लाह आइंदा की बात बाद में बताएंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु